दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। हम आपको मेडिटरेनियन सी यानी बहेरा रोम के सबसे अहम जजीरे साइप्रस, जिसे उर्दू में कब्रस कहते हैं, वहां लिए चलते हैं। ये जजीरा पिछले 60 बरस से तुर्कों और यूनानियों के बीच में सबसे बड़ी वजह तनाज़ा बना हुआ है। इस जजीरे को हासिल करने के लिए तुर्की 1974 में एक जंग भी लड़ चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि साइप्रस का तनाज़ा असल में है क्या, इस झगड़े का तारीखी पस मंज़र क्या है, साइप्रस का कंट्रोल आजकल किसके पास है और साइप्रस की स्ट्रेटजिक अहमियत आखिर क्या थी और क्या है कि तुर्की को इसके लिए जंग तक लड़ना पड़ी। साइप्रस तनाज़े को समझने के लिए सबसे पहले इसका जोग्राफिया देखते हैं। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटरेनियन सी या मशरकी बहीरा रोम में वाक़या है। इसका कुल रकबा 9000 मुरब्बा किलोमीटर है। साइप्रस रकबे के हिसाब से बहीरा रोम का तीसरा बड़ा जजीरा है, मगर अहमियत के एतबार से ये बहीरा रोम का सबसे अहम जजीरा है। साइप्रस के शुमाल में सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर तुर्की वाक़या है। इसके मशरिक में सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर सीरिया यानी शाम और लिबनान के ममालिक हैं, जबकि इसके जनूब मशरिक में फ़लस्तीन और इसराइल के इलाके हैं। साइप्रस के जनूब में सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर मिस्र की नहर स्वेज़ मौजूद है। साइप्रस 3 बर्र-ए-आज़मों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के संगम पर वाक़या है। साइप्रस की दिफाई और स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसकी एक वजह है। वजह यह है कि अगर किसी ने तेल की दौलत से माला माल ममालिक यानी शाम, लिबनान, इराक, ईरान और सऊदी अरब पर फ़िज़ाई हमला करना हो तो साइप्रस से बेहतर जगह और कोई भी नहीं। अब चूंकि साइप्रस नहर स्वेज़ के बिल्कुल करीब है, इसलिए यहाँ से बआसानी नहर स्वेज़ से गुजरने वाली तमाम समंदरी ट्रैफिक को चोक या ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसा करने से मशरिक और मगरिब के दरमियान ज़्यादातर समंदरी तिजारत रुक जाएगी। साइप्रस की इतनी बड़ी जोग्राफियाई अहमियत ही की वजह से ये इलाका माजी में भी बड़ी बड़ी सल्तनतों और तहजीबों के दरमियान वजह तनाज़ा रहा है और कभी किसी के कंट्रोल में और कभी किसी के कंट्रोल में रहा है। इन ताकतवर सल्तनतों में जिनके अंडर ये इलाका रहा है, मिस्री, ईरानी, यूनानी, रोमन्स, फ्रांसीसी, ऑटोमन अम्पायर और ब्रिटिश अम्पायर्स शामिल हैं। अपने बेपनाह हुस्न, कुदरती खूबसूरती और बेहतरीन मौसम की वजह से आज भी साइप्रस सयाहों की जन्नत समझा जाता है। दिलफरेब रेतले साहिलों और शीशे की तरह साफ पानियों का मज़ा लेने के लिए दुनिया भर से सयाह साइप्रस का रुख करते हैं। मगर ये साइप्रस का सिर्फ एक हसीन रुख है, इसका एक दूसरा पहलू भी है और ये दूसरा पहलू नहायत बदसूरत और तकलीफ देह है। ये दूसरा रुख खारदार तारों, बारूदी सुरंगों और एक दूसरे की तरफ तानी हुई बंदूकों और साइप्रस में रहने वाले लोगों यानी सेपरेट्स की आपस की नफरतों और कदूरतों से भरा पड़ा है। इन्हीं नफरतों की वजह से साइप्रस आज 2 हिस्सों में तकसीम है। शुमाली साइप्रस, जो रकबे के लिहाज से इसका तकरीबन 37% बनता है, यहाँ तुर्क नस्ल के मुसलमान आबाद हैं। शुमाली साइप्रस अपने आप को एक आज़ाद मुल्क तस्वुर करता है, मगर तुर्की के अलावा कोई भी मुल्क इसे एक आज़ाद रियासत मानने को तैयार नहीं। जनूब में तकरीबन 60% रकबे पर रिपब्लिक ऑफ साइप्रस वाक़या है। यहाँ ग्रीक यानी यूनानी नस्ल के लोग रहते हैं जो मजहबी तौर पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को दुनिया के ज़्यादातर ममालिक आज़ाद मुल्क मानते हैं, इसीलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का रुकन भी है। शुमाली साइप्रस और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के दरमियान 180 किलोमीटर लंबा अक़वाम मुत्तहिदा का बफर जोन है। ये बफर जोन अमली तौर पर साइप्रस को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये बफर जोन 1974 में कब्रस के यूनानियों और तुर्कों की आपस की लड़ाई को रोकने के लिए वजूद में आया था। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दस्ते इस बफर जोन में मौजूद हैं। ये अमन दस्ते दोनों कौमियतों यानी तुर्कों और यूनानियों को लड़ाई से बचाने के लिए तैनात हैं। साइप्रस की दिफाई और स्ट्रेटजिक अहमियत की वजह से जजीरे के जनूब में आज भी 2 बरतानवी मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। ये दोनों मिलिट्री बेसिस बरतानिया की 2 ओवरसीज़ टेरिटरी यानी बरतानिया की बैरून मुल्क सरजमीन का दर्जा रखती हैं। यहाँ 8000 बरतानवी फ़ौजी मुस्तकिल रहाइश इख्तियार किए हुए हैं। ये तो हो गई जोग्राफियाई अहमियत। अब हम आपको साइप्रस के तनाज़े की दिलचस्प तारीख़ के बारे में बताते हैं। 1571 में सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया ने साइप्रस पर हमला करके इसे अपने कंट्रोल में ले लिया।
عثمانیوں کے زیر اثر آنے سے پہلے اس علاقے میں یونانی آباد تھے۔ یہ لوگ آرتھوڈاکس عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن پھر عثمانیوں کے دور میں ترک مسلمان یہاں کافی بڑی تعداد میں آئے اور آباد ہو گئے، مگر اس کے باوجود یہاں یونانی عیسائیوں کی اکثریت بہرحال رہی۔ آٹومن امپائر کے دور میں یہ علاقہ کافی حد تک پرامن بھی رہا۔ یہاں آباد لوگ اپنی مذہبی عبادات اور رسومات بلا روک ٹوک سر انجام دیتے تھے۔ اس دور میں بحیرہ روم کے دوسری طرف موجود مین لینڈ گریس یعنی اصل یونان بھی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا، مگر 1820 میں 1820 میں مین لینڈ گریس کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک کامیاب جنگ لڑنے کے بعد عثمانیوں سے آزادی حاصل کر لی۔ ان کو دیکھتے ہوئے قبرص کے یونانی لوگوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، لیکن عثمانیوں نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ بغاوت کے کچلے جانے کے باوجود قبرص کے یونانیوں میں یونان کے ساتھ الحاق یا ملاپ کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ یونان کے ساتھ الحاق کے اس نظریے کو اینوسس کہا جاتا ہے۔ قبرص کے یونانیوں میں اینوسس کے نظریے کو پروان چڑھانے میں آرتھوڈاکس چرچ کی مذہبی لیڈرشپ کا بہت زیادہ کردار تھا۔ 1878 میں برطانیہ نے عثمانیوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ نے سائپرس کا عارضی انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر سائپرس کی سوورینٹی یعنی خود مختاری اب بھی آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے پاس ہی تھی۔ عثمانیوں نے سائپرس کا انتظام اس شرط پر دیا تھا کہ برطانیہ سلطنت عثمانیہ کا روس کے خلاف دفاع کرے گی۔ برطانیہ نے بدلے میں سائپرس کی صورت میں اپنے لیے ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ حاصل کر لی جہاں سے نہر سویز کا دفاع ممکن ہو، کیونکہ نہر سویز ہی کے راستے برطانیہ اور بر صغیر کی باہمی تجارت ہوتی تھی، جسے محفوظ بنانا برطانیہ کے لیے نہایت اہم تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے مخالف اتحاد کا ساتھ دیا۔ اس پر برطانیہ نے یک طرفہ طور پر سائپرس کو اپنے اندر ضم کر لیا، شامل کر لیا۔ اب 1923 میں لوزان ٹریٹی سائن کی گئی۔ ترکی نے سائپرس کو برطانیہ کا حصہ باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا اور یوں 350 سال بعد ترکوں کی قبرص پر حکمرانی کا سورج باضابطہ باقاعدہ غروب ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ برطانیہ کی حکمرانی میں سائپرس میں رہنے والے دونوں گروہوں ترکوں اور یونانیوں میں تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں کالونائزیشن یعنی نو آباد کاری نظام کے خلاف ایک فضا بننا شروع ہو گئی تھی، تو برطانیہ کو اپنی نو آبادیوں جیسے انڈیا، پاکستان، سوڈان وغیرہ کو بالآخر آزادی دینا پڑی تھی۔ ایسے میں سائپرس میں بھی برطانیہ سے آزادی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ پرزور مطالبے کے باوجود برطانیہ سائپرس سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ برطانیہ یہ جانتا تھا کہ سائپرس اسٹریٹجیکلی کتنا اہم خطہ ہے، اس لیے وہ ہر قیمت پر سائپرس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، بھلے باقی پوری دنیا سے اسے اپنی کالونیز ختم کرنی پڑے۔ 1950s کا پورا اشرا سائپرس کی سیاست میں نہایت ہنگامہ خیز رہا۔ اس عرصے میں سائپرس کی یونانی کمیونٹی میں دو قد آور شخصیات ابھری۔ ایک تھے آرچ بشپ میکریوس، جو اپنی کرشماتی شخصیت کے باعث صرف 37 سال کی عمر میں 37 ایئرز کی ایج میں سائپرس کی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ منتخب ہو گئے۔ آرچ بشپ میکریوس یونانیوں کے ہر دل عزیز لیڈر تھے۔ انہیں یونانی کمیونٹی میں فادر آف دا نیشن کا درجہ بھی حاصل تھا۔ میکریوس یونان کے ساتھ الحاق کے نظریے یعنی اینوسس کے بہت بڑے حامی تھے اور اس کے دائی تھے، مگر وہ یہ کام پرامن تحریک کے ذریعے کرنا چاہتے تھے۔ میکریوس کے مقابلے میں قبرص کی یونانی کمیونٹی کی دوسری قداور شخصیت جارج گریوس کی تھی۔ جارج گریوس سائپرس میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ یونان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر رہتے ہوئے دوسری جنگ عظیم لڑ چکے تھے۔ انہیں سائپرس کے جزیرے میں مبینہ طور پر یونانی حکومت نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ برطانیہ کے خلاف فوجی گوریلا کارروائیوں کے لیے ایک گروپ ترتیب دے سکیں، تاکہ اس گوریلا گروپ کی مدد سے سائپرس میں عدم استحکام پیدا کیا جائے اور پھر ان کارروائیوں کے ذریعے بالآخر برطانیہ کو سائپرس سے نکال باہر کیا جائے اور یوں سائپرس کو یونان میں ضم کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جارج گریوس نے ایک مسلح گوریلا گروپ EOKA بنایا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ سائپرس میں یونانیوں کے دو گروہ ہو گئے،
ایک بڑا گروہ جو پرامن طریقے سے یونان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، اور دوسرا مسلح گروہ ایوکا جو لڑائی جھگڑے کے ذریعے برطانیہ کو سائپرس سے نکال کر یونان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ تو یہ دوسرا گروپ ایوکا 1950s کے پورے عشرے میں پہاڑوں میں سے چھپ کر سائپرس میں برطانیہ کی حکومت، فوج اور حکومتی اہلکاروں کے خلاف حملے کرتا رہا۔ شروع میں ایوکا کی مسلح کارروائیوں کا نشانہ تو سائپرس میں برطانوی حکومتی اہلکار ہی تھے، مگر بعد میں ترک مسلمان بھی اس کے نشانے پر آنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترک مسلمان سائپرس کو یونان میں ضم کرنے کے سخت خلاف تھے۔ ترک مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ برطانیہ نے سائپرس ترکوں سے ہی چھینا ہے، اس لیے سائپرس پر، قبرص پر ترکوں کا حق ہے۔ اسی لیے برطانیہ کو قبضہ ختم کر کے جاتے ہوئے سائپرس کو ترکی میں ضم کر کے جانا چاہیے۔ سائپرس کی ترک آبادی اسی اختلاف کی وجہ سے ایوکا کی تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنتی تھی۔ ایوکا کی ان پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے ہی سائپرس کی دونوں کمیونٹیز میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ سائپرس میں ترک آبادی کے بڑوں کے سامنے ایک مثال جزیرے کریٹ کے مسلمانوں کی بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ سائپرس میں ضم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کریٹ کا جزیرہ بحیرہ روم ہی میں واقع ایک اور بہت بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں سائپرس ہی کی طرح سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ کریٹ میں بھی بڑی تعداد میں ترک مسلمان آباد تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی کریٹ میں جب حکومت ختم کی گئی اور کریٹ کے جزیرے کو یونان میں ضم کر دیا گیا تو وہاں موجود ترک مسلمانوں کا بڑی تعداد میں قتل عام ہوا تھا، اور باقی بچ جانے والے ترک مسلمانوں کو کریٹ کے جزیرے سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ اسی لیے سائپرس کی ترک کمیونٹی کے بڑے اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ان کا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے وہ سائپرس کو یونان میں ضم کرنے کے بہت مخالف تھے۔ ترک کمیونٹی کے بڑوں نے البتہ یہ بات بھی محسوس کر لی تھی کہ وہ کل آبادی کا صرف 20-25% ہوتے ہوئے یہ مطالبہ نہیں منوا سکتے کہ پورے سائپرس کو ترکی میں ضم کر دیا جائے۔ اسی لیے وہ اس کو شاید زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ سائپرس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ترک مسلمانوں کے لیے جبکہ دوسرا یونانی عیسائیوں کے لیے۔ یاد رہے تقسیم کا یہ فارمولا بر صغیر میں بھی استعمال کیا گیا تھا، لیکن بر صغیر کے برعکس سائپرس کی تقسیم میں یہ پیچیدگی تھی کہ یہاں ترک مسلمانوں کی آبادی ایک جگہ پر مرکوز نہیں تھی، بلکہ مسلمان پورے سائپرس میں اکا دکا کر کے پھیلے ہوئے تھے۔ اسی لیے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا کہ اگر تقسیم کا کوئی فارمولا لگایا جائے تو سائپرس کا کون سا حصہ ترکوں کو دیا جائے اور کس کو یونانیوں کے پاس چھوڑا جائے، کیونکہ کسی ایک حصے میں بھی ان کی واضح اکثریت نہیں تھی۔ ترکوں اور یونانیوں کے درمیان سائپرس کے اس مسئلے کا کیا حل نکالا گیا؟ اس حل کے نتیجے میں وہ کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے جن میں ترک مسلمانوں کا پھر قتل عام ہوا، اور کیوں ترکی کو سائپرس میں جنگ کرنا پڑی؟ ان سب سوالوں کا جواب ہم آپ کو جیو پولیٹیکل ٹیلز کی اگلی قسط میں دکھائیں گے، جو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی ہے۔